اعوذ بکا من حمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تم اس دین میں کوئی تفرقہ نہ کرو، اسے دین کو قائم رکھو اور دین کو قائم کرو، اس میں کوئی فرق نہ کرو۔ اس سے پہلے یہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نام لے لے کر کہا کہ وہ بھی یہی دین قائم کر چکے ہیں۔ یہ سورہ الشورى آیت نمبر 13 یعنی 42/13 کی آیت ہے۔ اس پر ہم ترجمہ کر چکے، اب اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ یہ کہ اصل میں دین کو قائم کرنے والی چیز ہے، اور دین قائم کر کے ہی نظام کائنات چلایا جا سکتا ہے، جیسے اللہ نے اپنا قانون قائم کیا ہوا ہے ڈے فرسٹ سے، اور وہ قانون ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دین۔ یہ دین اسلام جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا، اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ مکمل دین دے کر گئے، اور اس مکمل دین کی پیروی کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور یہ جو ارشد قرآن یوٹیوب چینل ہے، یہ اس کا مقصد بھی دین کو قائم رکھنا ہے، اور دین کو قائم رکھنے کا اولین مقصد گھر گھر لوگوں میں یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ شعور دینا ہے کہ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی پیروی کریں۔ بس ہمارے مقاصد میں یہ سب سے بڑا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس قرآن کی پیروی کی جائے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ 3 چیزوں کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ ایک ہے اقیم الصلاۃ، ایک ہے اقیم الدین، اور ایک ہے اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ تو میزان قائم اس طرح کرنا ہے کہ اپنے ملک میں، اپنی جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، ایسا انصاف ہو کہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہو، سب کو انصاف ملے، اور غریب کو اس کے حق کے مطابق پورا انصاف ملے۔ تو اسی کہتے ہیں اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یعنی ہر شخص کو پورا انصاف ملے۔ دوسری بات اقیم الصلاۃ، جو ہمیں قرآن کی پہلی آیت میں کہا گیا اقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو صلاۃ کو بھی قائم رکھنا ہے، یعنی اپنے کردار اور معاملات میں، اور اپنے فیصلوں میں، اور اپنے گھر بار کی زندگی کے سارے طریقوں میں قرآن کو یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، یعنی قرآن کی پیروی کرنا۔ آگے چلیے، تو اقیم الدین، یہ بسم اللہ سے والناس تک پورے کا پورا ایک دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا، دین کو قائم کرنا ہے اور دین کو قائم رکھنا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اس کی اگلی آیت میں کہا گیا کہ یہ بہت بڑا شرک ہوگا۔ شرک اصل میں یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ اللہ کا دین اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا دین نہیں ہے، اور یہی دین ڈے فرسٹ سے ڈے آخر تک رہے گا، اور قیامت والے دن بھی اسی پر فیصلے ہوں گے۔ اور یہ دین ہم پر فرض ہے کہ اس کے قبل کے قیامت کا دن آئے، ہمیں ذرے ذرے کا حساب دینا ہو، اور پھر رسول بھی ہاتھ میں قرآن لیے فیصلے کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو ہمیں آج ہی اس قرآن کو کھول لینا چاہیے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آج جن کامیاب حکومتوں میں، جاپان، جرمنی، فرانس، رشیا، چائنا اور امریکہ اور یورپ میں، دیکھیں کہ ان کی عدالتوں میں قرآن کھول کر فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہی دین کو قائم کرنے کا بنیادی طریقہ ہے کہ جب سب انسانوں کو انصاف ملے گا، دین قائم ہوگا۔ جب تمام انسانوں کو اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کا موقع ملے گا، غریب غریب نہیں رہے گا، امیر امیر نہیں رہے گا، سب لوگ برابری کی زندگی گزاریں گے، تو اسے کہتے ہیں دین کو قائم کرنا۔ جب تمام لوگ اپنے اپنے حقوق کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس قرآن کی پیروی کریں گے، تو پھر دین قائم ہوگا، صلاۃ بھی قائم ہوگی، اور ایک ایسا نظام حکومت تشکیل پائے گا جو ایک مثالی ہوگا، جیسے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے دین قائم کر کے دکھا دیا۔ اور دین کو قائم کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔
یعنی دنیا نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور اب ہم اس کو لپیٹ چکے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں ممتاز تھے حامل قرآن ہو کر۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔